لیے ترتیب دی گئی ہے اور اس میں طلباء و طالبات کے والدین ہی ہمارے لیے مہمانان خصوصی ہیں۔ اس تقریب میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے نامور ماہر تعلیم، ادیب اور صحافی شریک ہیں، جن میں روزنامہ جنگ کے سینئر ایڈیٹر حاجی الطاف احمد اریانہ، جناب شمس رضوی صاحب، اس کے علاوہ پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب عبدالحمید راٹھور صاحب اور اسکول کے بورڈ آف گورننس کے ممبر ممتاز چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایم اے نواز صاحب شامل ہیں۔ ہم اس سب کو بھی اپنی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور ستارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو اور اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمران علی۔ یاد محبوب کو سینے میں چھپا رکھا ہے، دل کے ویران کو گلزار بنا تاکہ مجھے کو میرے گھر میں بھی آئے
میں نے یادوں کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکین دل کے ان سے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکین دل کے ان سے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکین دل کے ان سے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب دل قید ہوگا، اللہ کیا جہنم اب دل قید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں،
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جونیئر نرسری کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس بالکل الفابیٹس کے کارڈز ہیں، اب وہ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ ان سے ہی پوچھ لینا چاہیے۔ ماحول کی اس بات کی وضاحت فاطمہ شاہد اپنی تقریر میں کریں گی۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس تقریر نے ہمدرد ہال میں اول انعام حاصل کیا۔ فاطمہ شاہد۔ معزز مہمان خصوصی اور حاضرین کرام، جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ ماحول کی آلودگی کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ موضوع اتنا سنجیدہ اور تلخ ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے ہی دل اتنا بوجھ جاتا ہے کہ کسی شاعر کی طرح میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ خیر بات تو کرنی ہے، وہ بجھے دل صحیح کہ ماحول کی آلودگی کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ بات اگر میں یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین سے باری باری پوچھوں گی تو ہر ایک مجھے یہی جواب دے گا کہ گندگی کے ذمہ دار لوگ ہیں، اور انفرادی طور پر کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ اس مسئلے سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بات انفرادی طور پر مجھ سے پوچھیں تو یقین جانیے کہ میں پوری سچائی سے کہوں گی کہ ماحول کی آلودگی کے ذمہ دار نہ صرف لوگ بلکہ میں بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی ذمہ دار ہوں۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماحول کسے کہتے ہیں اور ماحول کی آلودگی کس قسم کی ہے۔ در حقیقت ہم جن حالات میں رہتے ہیں وہی ہمارا ماحول ہے۔
جسے انگریزی میں انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ ماحول کا ایک مطلب ارد گرد اور آس پاس بھی ہے، اور فضا سے مراد ہے خیال فضا۔ اس ترکیب کو اب وسیع معنوں میں استعمال کیا جانے لگا ہے، جو ہماری ارد گرد کی آب و ہوا، رہن سہن، جمالیاتی اور نباتاتی، حتیٰ کہ ہماری زندگی اور زندگی کو متاثر کرنے والی ہر چیز اس کے احاطے میں آتی ہے۔ گویا ماحول ہماری زندگی کے ہر شعبے اور حصے پر ہم خود ماحول پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جناب صدر، آج کل ماحول کی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ آپ نہا دھو کر جتنا چاہے چمک کر باہر نکلیں اور 4-5 گھنٹوں کے بعد گھر واپس آئیں تو ٹریفک کے دھوئیں، گٹروں سے بہنے والے گندے پانی کے چھینٹوں، جا بجا گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والا تعفن دماغ اور شکل و صورت پر کچھ اس قسم کے تاثرات چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بھلا مانس اس شیر کی تصویر نظر آنے لگتا ہے۔ تجھ سے ہی پوچھ رہا تھا میں تیرے گھر کا پتہ، تجھ سے ہی پوچھ رہا تھا میں تیرے گھر کا پتہ، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ صدر گرامی، اس مسئلے کا موجب انسانی غیر ذمہ دارانہ افعال ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی آسائش کے لیے قدرت کے انمول عطیات ضائع کر رہا ہوں۔ وہ سرسبز جنگلات، خوبصورت مناظر قدرت اور جانوروں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ محکمہ جنگلات کیا کام کرتا ہے۔ سال میں 2 بار درخت لگانے کی مہم کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا فرض پورا ہو گیا ہے، مگر نامعلوم و محترم درخت اور پودے جو سال میں 2 مرتبہ لگائے جاتے ہیں وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ خیر، اب چلیے آگے بات کرتے ہیں۔ صدر گرامی، کہیں ٹریفک کا دھواں وجہ تکلیف بنتا ہے تو کہیں زرعی عوامل اس ماحول کی آلودہ کرنے کے لیے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انسانی زندگی پر اس کے نتائج کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں: الرجی، دل کے امراض، قوت مدافعت میں کمی، ڈائریا، خسرہ اور بے شمار دیگر موذی امراض۔ جناب صدر، ہمارا مذہب صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیتا ہے، اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب کے سنہری اصولوں کو اپنا لیں اور صفائی ستھرائی کو اپنا شعار بنا لیں اور اپنی مدد آپ کے تحت محنت اور کوشش کریں تو نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے محلے، شہر، گاؤں اور ملک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ مگر نامعلوم ہمارا شعور بیدار کیوں نہیں ہوتا؟ گندگی کے ڈھیر اور دھوئیں سے ہم کراہت تو محسوس کرتے ہیں، مگر اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے پر تیار نہیں ہوتے۔ بحیثیت قوم بھی ہم اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجیے، ہم مظاہر اس مذہب کے پیروکار نظر آتے ہیں جو صفائی ستھرائی کو مسلمان کی پہچان قرار دیتا ہے، مگر جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں صرف اس لیے حقارت سے دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ان کے خیال میں پاکستانی حد سے بڑھ کر گندے ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ تھوک کہاں پھینکنی ہے۔ منہ میں ہوتی چیز جب بھی ذائقہ بد مزہ کرے تو اسے وہیں پھینک دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ شرائع عام ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اقوام عالم میں ہم اپنا کیا تاثر بنا رہے ہیں؟ میں زور دے کر پھر یہی بات کہوں گی کہ یہ سب اپنے مذہب کے اصولوں سے انحراف کی وجہ سے ہوا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے تو ان سے جب بھی پوچھا جائے کہ آپ علاقے کی صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام کیوں نہیں کرتے تو جواب ملتا ہے کہ انتظامیہ کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ لیکن دلچسپ صورتحال تو اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب اس گندے اور آلودہ فضا والے علاقے میں کسی وزراء یا عمرہ کی آمد متوقع ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر نامعلوم حکومت کو کوئی الادین کا چراغ مل جاتا ہے یا کوئی چھپر پڑتا ہے جس سے اچانک دولت کی بارش ہونے لگتی ہے، اور وہی انتظامیہ جو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر زیادہ کام کرنے والے مہیا نہیں کر سکتی، اچانک ایسے موقع پر ہاتھوں میں جھاڑو لیے کام کرنے والوں کا جمع وفیر کہاں سے آ جاتا ہے؟ غرض کے اس موضوع پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، تاہم اس مسئلے کا احساس عوام الناس سے لے کر حکام بالا تک سب کو کرنا ہوگا، ورنہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کچھ ان الفاظ میں نہ یاد کریں: تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، ایک مخلوق کی میراث سے رواں چھوڑ گئی، پھونکتی رہتی تھی پیٹرول بھی تمباکو بھی، پھونکتی رہتی تھی پیٹرول بھی تمباکو بھی، ہائے کیا نسل تھی دنیا میں دھواں چھوڑ گئی۔ شکریہ۔ اور اب ملی نغمہ پیش کریں گی مریم اور مہوش۔
ने छेड़ा सांस जैसे धरती जाग उठी सफर हुआ आगाज तो जैसे धरती जाग उठी खुशबू ने छेड़ा सांस तो जैसे धरती जाग उठी मौसम की हर रूप से अच्छी तेरी धूप और छाँव दुनिया के दामन में कहीं ना ऐसे शहर और गाँव तूने दी आवाज़ तूने दी आवाज़ तो जैसे धरती जाग उठी खुशबू ने छेड़ा सांस तो जैसे धरती जाग उठी कौशुक खचा के सब रंगों में तेरा रंग न था बातें थी ये राह गुजर जब तेरा संग न था वक्त बना हमराज वक्त बना हमराज तो जैसे धरती जाग उठी खुशबू ने छेड़ा सांस तो जैसे धरती जाग उठी अपने सारे नाम है पानी तेरा नाम अमर माटी को भी सोना कर दे तेरी एक नजर पाया ये एहसास पाया ये एहसास तो जैसे धरती जाग उठी खुशबू ने छेड़ा सांस तो जैसे धरती जाग उठी धरती जाग Kais had an extraordinary and ambitious personality. What were his chief ambitions in life? This will tell us by Hadia Nawaz in her speech under the topic Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Worthy President, distinguished guests, and my dear fellows, today I have the honor to say few words about our great Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dear fellows, as you know, a nation lives on its memories. Not only do these memories play a dynamic role in strengthening the feelings of nationalism, they also help deepen the sense of nationhood and idealism among the people. Dear, no nation, however old, however well established, can afford to forget its national heroes. Pakistan being one such nation, it is but natural for her to remember her founding father who called this nation into existence. Of course, if there was a man who deserved success more than anyone else in the history of the subcontinent, that man was the Quaid-e-Azam, the creator of Pakistan. A tall, thin man with a frail body who called a separate homeland for the persecuted Muslims of India. The topic I have selected today is the Quaid's ideals. The most important of the Quaid-e-Azam's ideals were the supremacy of Islam, democracy, economic development, and social justice. He firmly believed that Islam is a code for every Muslim which regulates his life and his conduct, even in politics, economics, and the like. He believed that belief in God and the equality of man is one of the fundamental principles of Islam. The Quaid-e-Azam had a great influence on his people and was one of the most powerful men in history. A British writer has called him the most important man in Asia. The Quaid-e-Azam was a true democrat. He was bold enough to face criticism. He had patience enough to hear the people who disagreed with him. On December 25, 1945, the Quaid was passing through a bazaar. He saw a banner on which was written Shahenshah-e-Pakistan. He immediately stopped the car
and got the banner pulled down. He told the people there and then that there is no room for Shahanshahiyat in Pakistan. He believed in democracy for all the people in Pakistan. The Quaid was very wise and he always advised in nations to practice thrift. He disliked the people who wasted their money or resources. He had great admiration for the Hindus' habit of saving and economy. The Quaid used to plan emphasis on social justice in Pakistan. He felt that in India the Muslims were poor and background. Though he was old and had enough to live in comfort, yet he would turn his blood into water, run about and take so much trouble for the sake of the poor. The Quaid was very honest, both as a lawyer or as a politician. Integrity and honesty was the law of his life. He was a cool thinker, a perfect logician whose arguments were based on pure reason. The Quaid's entire life was an example of discipline, whether as a young child, busy in his studies, late at night, or as a lawyer, pleading his case, or as a politician. Like all great men, the Quaid was successful, not because of his anti-verbiage, but because of his infinite source of willpower. Ultimately, the greatness of a man is measured not by his perfect principles, but by his achievements. And what the Quaid achieved? He united the Muslims of India under the banner of a single party and led them to their goal of a freely and completely independent state, Pakistan. Alas, that man has vanished. He was the beacon of light, ever